السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صحیح عقیدہ توحید کا آج یہ تیسرا درس آپ احباب کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان اجمالی اور تفصیلی ایمان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد مکرمون کا وصف دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے اور وہ اسی کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ ان بندوں کے سامنے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اس کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں، کچھ کی ذمہ داری عرش کو اٹھانے کی ہے تو کچھ جنت اور جہنم کے دروغے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن فرشتوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے، ہم ان فرشتوں کے بارے میں تفصیلی ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا جبرائیل، میکائیل، مالک، آقا دروغہ، اسرافیل، ان کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے۔ ان کا ذکر صحیح احادیث میں بھی آیا ہے، جیسے صحیح بخاری میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا ہے جو تمہیں بتلا دی گئی، یعنی مٹی۔ اگلا پوائنٹ ہے کتابوں پر ایمان۔ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اجمالی طور پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام پر کتب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حق بتلا سکیں اور اس کی طرف دعوت بھی دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور جن کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر کیا ہے ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید ان تمام کتابوں میں افضل ترین اور آخری کتاب ہے۔ یہ دیگر کتابوں کی نگہبان بھی ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی اتباع پوری امت پر واجب ہے، اور اسی کو قانونی بالادستی بھی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت پر عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن و انس کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ اسی کے ذریعے ان کے فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے، اور اس میں ہر چیز کا بیان شامل ہے۔ مومنوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب قرآن کریم جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، اور یہ کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔